عجز و نیاز کے ساتھ کہ مکہ مکرمہ میں دو پہلوان ہیں جن کا اس وقت بڑا شہرہ ہے، جن کا اس وقت بڑا دبدبہ ہے، جن کا اس وقت جو ہے بڑا غلغلہ ہے۔ ایک ان میں عمر بن خطاب ہے اور ایک ان میں عمر بن حشام ہے۔ عمر بن حشام ابو جہل کو کہا جاتا تھا۔ ابو جہل کا ابو الحکم نام تھا، اس کو ابو الحکم کے نام سے پکارتے تھے کہ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا کہ یہ ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا مانگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے حق میں دعا کو قبول کیا۔ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات کو دعا مانگتے ہیں۔ جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ واقعہ کون سا آپ کے اسلام لانے کا باعث بنتا ہے؟ سب حضرات جانتے ہیں کہ کفار نے، مکہ کے کافروں نے سر جوڑ کر میٹنگ کی اور سب نے یہ سوچا کہ اسلام جو ہے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام کے قدم روکنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سب مل کر جو ہے کوئی ایسا حربہ اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں اور مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے صفایا ہو جائے۔ کافروں نے کہا کہ بھائی ہماری تو اس وقت نظر جو ہے وہ دو بندوں پہ ہے، ایک عمر بن خطاب پہ اور ایک عمر بن حشام پہ۔ یہ دو بندے ہی کام دکھا سکتے ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر جو ہے اسلام رک سکتا ہے۔ تو اس کام کے لیے تمام کافروں کی نگاہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی سواری پہ سوار ہو کر ننگی برہنہ تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ کافروں کی میٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عمر کیا بات ہے، آج بڑے آپ کے تیور بدلے ہیں، کس ارادے سے نکلے ہو؟ تلوار بھی ننگی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، خیر تو ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ نہیں، آج خیر نہیں، آج میں نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ پوچھا کس وجہ سے؟ کہنے لگا کہ اسلام جو پھیلتا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آج اس قصہ کو جڑ سے ہی ختم کر دیں۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ عمر میں نے سنا ہے تو بڑا عادل ہے، تو بڑا بہادر ہے اور تو بڑا منصف مزاج ہے، تو منصف مزاجی کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے، جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اگر وہ دعوت تیرے گھر میں بھی پہنچ چکی ہو تو پھر؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ حضرت نعیم کہنے لگے کہ تیری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بھی ڈبل ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میرے گھر میں اسلام، میری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے۔ وہیں سے اپنا راستہ بدلا۔ اب یہ زمین پر تو اپنا راستہ اپنی بہن کے گھر کا بدلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ عمر کے دل کی کائنات کو بدل دو۔ سبحان اللہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن فاطمہ کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، جا کے دستک دی، پوچھا کون؟ کہا کہ عمر، اندر تشریف لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، تیور بدلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی کہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تماچا اپنی بہن کے منہ پہ دے مارا، بہن گر گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی زیادہ مارا۔ ان کا شوہر بچانے کے لیے آگے ہوا، شوہر کو بھی مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت مارا، بہن خون سے لت پت ہو گئی۔ بہن بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عمر، جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں۔ اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ اگر تو اپنے کفر سے باز نہیں آ سکتا تو میں اپنے اسلام سے باز نہیں آؤں گی۔ تو اگر اپنے کفر پہ پکا ہے تو میں اپنے اسلام پہ پکی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ کر حضرت فاطمہ نے اس زور سے جھنجھوڑا کہ حضرت عمر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کہنے لگے کیا کرتی ہو فاطمہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو خون میں لت پت دیکھ کر تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ لاؤ، کیا تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگیں کہ اس طرح ہم نہیں سنائیں گے، ابھی تک تو تم کفر اور شرک کی گندگی میں آلود ہو، ابھی تک تم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ مقدس اور پاک کلام ہے، اور کلام کا یہ اعلان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاک جو ہے کوئی نہ چھوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت غسل کیا، غسل کر کے کہنے لگے کہ لاؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خامد نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ۔ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں جو ہیں وہ یوں برسنے لگیں کہ جیسے ساون بھادوں کا بادل برستا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بہن، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بہن میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لے چلیے اس آقا کے پاس، مجھے لے چلیے اس مولا کے پاس، مجھے لے چلیے اس قائد کے پاس کہ جس کے آپ لوگ جو ہو مرید بن چکے ہو۔ میں بھی محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، بہن اور بہنوئی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، 7 بہن اور بہنوئی ہیں، بارگاہ نبوت کی طرف چلتے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ دور سے صحابہ نے دیکھا، دار بنی ارقم میں اس وقت صحابہ اکرام اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جب دار بنی ارقم سے باہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کسی صحابی نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ تو نبی کے شیر دل چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آنے دو،
آنے دو، اگر عمر کی نیت اچھی ہوئی تو اس کو گلے سے لگائیں گے، اور اگر عمر کی نیت غلط ہوئی، تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی، مجھے ہاشمی نہ کہنا، اگر میں عمر کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کر اس کے سینے پہ نہ رکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، صحابہ کرام میں ایک ہلچل مچ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگے کہ عمر کب تک اللہ کے رسول کو ستاؤ گے؟ اے عمر کب تک اللہ کے رسول کو ستاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرزتی آواز سے کہنے لگے کہ آقا، گھر سے قتل پیغمبر کے ارادے سے چلا تھا، گھر سے قتل پیغمبر کے ارادے سے چلا تھا، لیکن مقتول بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو مسلمانوں میں خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مسلمانوں نے اس وقت اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جتنی نفرت آپ کے لیے میرے دل میں تھی، اب اتنے ہی آپ مجھے محبوب ہیں۔ پہلے آپ مجھے سب سے زیادہ اس مکہ میں مبغوض تھے، اب مجھے اس مکہ مکرمہ میں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لہذا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ادھر کافروں نے سوچا کہ اتنی بلند آواز تو مسلمانوں کی کبھی آئی نہیں، یہ مسلمانوں کو کیسے جرت ہو گئی کہ نعرہ تکبیر بلند کیا انہوں نے۔ کچھ ہی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں اپنے اسلام کا اعلان مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عمر، ابھی مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں ہے، آپ اگر جا کے اعلان کریں گے کفار آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہوگا، کسی کافر میں جرت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار بنی ارقم سے نکلتے ہیں اور جا کے مخاطب کرتے ہیں کفار کو کہ او کافرو، اے ابو جہل، اگر تم مر نہیں گیا تو سن، عمر بن خطاب اسلام قبول کر چکا ہے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو باہر آؤ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کافر کا نام لے کر اس کو پکارا، کہا ابو لہب، اگر تم مر نہیں گیا تو گھر سے باہر نکل، عمر کی تلوار کا مقابلہ کرو، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج سے عمر محمد کا غلام بن چکا ہے، لہذا کسی میں ہمت اور جرت ہو تو سامنے آؤ۔ اب جیسے ہی کفار کے کانوں میں یہ بات پڑی، کافروں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی اور کہنے لگے کہ دیکھو، ہم نے تو عمر کو قتل پیغمبر کے ارادے سے بھیجا تھا، لیکن عمر خود جو ہے وہاں اسلام قبول کر بیٹھا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی لمحات کے متعلق کہ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، کہ قتل پیغمبر کے ارادے سے گئے، خود مقتول ہو کر ساری زندگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب